اور یہ خواب میرے خیال سے، میری اپنی رائے ہے کہ خواب ایک وہ دنیا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ ہر انسان کو، کافر مسلمان دونوں کو، یہ بتا دیا ہوا ہے کہ بات تو کچھ ہے اس میں. جب بھی ایک کامنالٹی نکالی جائے گی تو وہ یہی رہے گی کہ as soon as the human being is going to close his eyes, he is going to enter a totally different world, and that world is not explainable. نبی علیہ السلام کی، اور یہ بہت ضروری بات ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ روز فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ سے باقاعدہ روز انکوائر کرتے تھے کہ آج کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہے جس کو یاد ہو تو ہمیں سنائے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. اور نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعبیر، نبی علیہ السلام کے علاوہ کہ کسی نے تعبیر کر رہی تو the source of knowledge used to give صلی اللہ علیہ وسلم the interpretation of the dreams. پھر یہ اتنی تواتر کے ساتھ سنت تھی کہ پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے خواب سنایا فجر کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بتاؤں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تعبیر بتائی. تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ کچھ تعبیر بالکل ٹھیک بتائی اور کچھ ٹھیک نہیں بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is not that easy. یہ حدیث سے صاف سمجھ آتے کہ it's not that easy. روز جو نبی علیہ السلام سے تعبیر کا یہ والا لیسن لیتے ہوں اس کے بعد بھی it is not that easy. کوئی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ مجھے خواب کی تعبیر آتی. جو آپ کو مسلمانوں کی کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ کہ خواب ہے کیا. پھر وہ جس کو شوق ہے اس کے لیے ہم لمبی تفصیل میں ضرور کرنے کی کوشش کر لوں گا کسی اور ویڈیو میں، مگر میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہاں پہ ضرور بیان کروں کہ خواب جو ہے وہ ٹیکنیکلی چونکہ اس کے پیچھے انٹرپریٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسا جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ویسا ہی کچھ نہیں. تعبیر جو ہے اس کی وہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھ لیا ویسے نہیں. اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور لینگویج میں آپ سے بات کی جاتی ہے. وہ ایسے سمبلز ہیں جن کی ڈائریکٹ ان کے مطلب مطالب ہیں جو کہ خواب میں کچھ اور نظر آتے ہیں، اور ان کی جو تعبیر ہے وہ کسی اور، ان کی ٹرانسلیشن کسی اور طریقے سے اپنی لائف میں کرنی ہے آپ کو. سو اگر آپ نے خواب میں کوئی جانور دیکھ لیا اور آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کا باقاعدہ مطلب ہونا ضروری ہے. اب میں نے چونکہ مولانا سیری کو بہت پڑھا ہے اس لیے مجھے ایک اینگل نظر آیا ان کا، اور میں اسے آپ کو اینگل ہی بتاؤں گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس لینگویج کو دیکھنا ہے. ایک مولانا سینی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سینی نے اس کو کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر کے مطابق تو واللہ عالم اگر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ کو جلد ہی جو ہے نا وہ پولیس نے پکڑ لینا اور آپ کو جیل ہو جائے گی. اور وہ شخص چلا گیا. اب ان کے شاگرد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسرا شخص آیا اسی دن شام کو ایک اور شخص نے آ کے اپنا خواب سنایا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے مولانا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا نے پھر کہا کہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر آپ کی خواب کی تعبیر خواب سے تو لگتا ہے ایسے ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معتبر ہوں گے اور لوگوں کو آپ بہت علم جو ہے نا وہ سے مستفید کریں گے اور لوگ آپ کے علم سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور اس دنیا میں آپ کا بہت نام ہوگا. ان کے شاگرد نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے ایک ہی خواب کی دو الگ الگ اور الٹی تعبیریں بتا دی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ خواب کو کس طریقے سے دیکھتے ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر کیسے دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جو پہلا شخص تھا وہ ایکچولی اس کی پروفائل میں جو ان کو پتا تھی آف کورس کہ یہ بندہ ٹیکنیکلی ایک کرمنل ہے مگر ہی از ناٹ بین کاٹ یٹ، اور بہت فراڈ کرتا ہے لوگوں کے لین دین میں بہت مسئلے ہیں. اور جو دوسرا بندہ تھا وہ ایک زاہد ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے پھیلانے کی بہت کوشش کرتا ہے اور بہت علم رکھتا ہے. جو اذان کا مطلب ہے نا، اذان کا مطلب ہے کہ آپ نے اب جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے بارے میں. یو ول بی پبلکلی اناؤنسڈ
This is what the meaning is. So wherever you are, you will be announced and people will get to see and hear you or whatever you are made out of. And that's why I told him کہ اذان is just an instrument جو خواب میں آیا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں اب زیادہ خواب تو نہیں سناؤں گا آپ کو، مگر یہ دونوں الگ الگ خواب سنانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کی ٹرانسلیشن کس اینگل سے کرنی ہوتی. نبی علیہ السلام نے اس کو 3 طرح کے الگ الگ کیٹیگریز میں ایکسپلین کیا. ایک وہ جو کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز جو کہ دن کے دوران آپ کو آئی تو وہ رات کو آپ کو دوبارہ سے نظر آ گئی. اور دوسرا شیطان کا وہ والا حربہ جو آپ کے اوپر اس نے کوشش کی کہ چلا دے، شیطان کا وہ حربہ، تو وہ جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آپ کی گائیڈنس ہوئی جو کہ مومنین کی رہے گی. اب چونکہ یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام نے اتنی امپورٹنٹ کر کے بتا دی، اتنی ضروری باتیں ہیں، شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو شیطان کی طرف سے آئی ہے خواب میں، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل گائیڈنس آئی ہے، تو یہ دونوں اتنے بڑے معاملات ہیں کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے تھے. اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے بھی نہیں کر سکتے تھے بیکاز عمومی طور پہ مطلب خواب تو سب کو ہی آتا ہے، مگر اتنی زیادہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ خواب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اتنی کلیئر گائیڈنس دے رہے ہیں اس کو کہ لوگوں کو کہ they're undeniable irrefutable evidences. مگر انہوں نے یہ نہیں کہیں سے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ تو بغیر سائنس کے بھی پتہ تھی کہ ہاں دن میں گزارے ہوئے کوئی معاملات رات کو پھر دوبارہ سے دہرائی میں آ جاتے. مگر وہ ایسے کیا معاملات ہیں کہ جو اگلے دن کے ہیں، جو آپ کے یا اگلے سال کے ہیں یا 10 سال بعد کا واقعہ، وہ جو آپ کے خواب میں آتا ہے آپ کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر ایک دم وہ پھر ایک انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں کروڈ ٹرمینالوجیز کے اندر انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ ہمارے علم میں ابھی تک آیا نہیں. ہوتی ہے کہ ہم جب نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمیں ویژولز نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی کوئی انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے یا پھر جسٹ وہ ایز ہمارے مائنڈ کی وہ کریشن ہوتی ہے، مائنڈ کی امیجنیشن ہوتی ہے؟ تو اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو خواب کس لیول کے آ رہے ہیں، اور ہر خواب ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی آؤٹ کم بھی نکل کے آئے، ضروری نہیں ہے. ہمارے سوسائٹی میں تو اس چیز کو اتنا زیادہ وہ انووک کر کے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو خواب میں کوئی کتا بلی یا پھر کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو نیگیٹو چیزوں کو، انرجیز کو شو کر رہی ہیں، تو اس کا یہ آؤٹ پٹ کم کی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے یا پھر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی. وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے، بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اس طرح کا ہو. اور یہ کیس بائی کیس بھی بہت چیز میٹر کرتی ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، اس کو جو خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی انٹرپریٹیشن آف کورس ایک الگ لیول پہ کی جاتی ہے. اور سیم ایز اٹ از ایک بندہ جو پریکٹسنگ ہے، مومن ہے اور اللہ سے دل لگانے والا ہے، اس کی جو خواب کا لیول ہوگا وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ ہوگا. کہ شیخ نے اس ویڈیو میں بھی وہ خواب بتائے ہیں نا کہ دونوں بندوں کو جب ایک ہی خواب آ رہا ہے مگر ہر کسی کی آؤٹ کم الگ نکل کے آ رہی ہے. تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو خواب کوئی بھی آ رہا ہے تو کسی رانگ نمبر کے پاس نہ جائیں. آج کل تو ہمارے دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں، ایک بندہ پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، وہ نماز تو دور کی بات ہے، اس کو پاکی پلیتی کے نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کے پاس انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں خواب آیا، اس کا ہمیں وہ بتا دیں. یا پھر سب سے بڑا آج کل جو شیخ یوٹیوب ہے، ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا خواب آ رہا ہے تو اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے. یوٹیوب پہ آ کے تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. کیا اس کا مطلب آپ کو اس کا پتہ ہے کہ وہ بات اتھینٹک کر رہا ہے یا پھر نہیں کر رہا ہے. اور سب سے یہ بڑی بات ہے کہ جب اگر کسی ایک بندے کے خواب کسی نے دیکھ لیا ہوا ہے اور وہ خود کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خواب میرے لیے ہی آیا ہوا ہے اور مجھے ہی اس کا وہ کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے، تو
وہ اپنے پریزنٹ کو اور زیادہ خراب کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے وہ خواب دیکھ لیا تھا، اب میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ اور کسی اچھے عالم کے پاس جائیں اگر مزید آپ کو کوئی اتھینٹک وہ چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ دجال کا جب ٹائم آئے گا تو اس ٹائم یہ ساری ایج آف انفارمیشن ختم ہو چکی ہوگی، مگر پھر بھی اللہ لوگوں کو کس طرح گائیڈنس کریں گے؟ تھرو ڈریم، خوابوں کے تھرو وہ لوگوں کو گائیڈ پرووائڈ کر رہے ہوں گے۔ تو اس چیز کو سیریس لینا بھی چاہیے، اور کسی اتھینٹک بندے کے پاس جا کے اس کا نالج گین کرنا چاہیے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کسی اتھینٹک بندے سے کروانی چاہیے، کسی رانگ نمبر کے پاس نہ چلے جائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی خواب اور ہو، اس کی انٹرپریٹیشن اور ہو، اور آپ کو وہ ویسے ہی ایک ڈارک زون میں جا کے دھکیل دے۔